جی ناظرین، یہ دیکھیں وہ ان علماؤں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہہ رہے ہیں کہ کبوتر کے پوٹے کے اندر کی جھلی کھائیں، اور ان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ مسجدوں میں جائیں، نمازیں پڑھیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے کھڑے ہوں۔ یہ دیکھیں مفتی نعیم الدین کل یہ سنا ہے کہ وہ سعودی عرب سے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، آج ان کی حالت کیا ہے، وہ ICU میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس چیز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ جو علماء اس وقت آپ کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، جو دیکھیں وہ باقی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کی جو تعلیم ملتی ہے، وہ وبا والے علاقے میں نہیں جاتے تھے، نہ جانے کا کہتے تھے۔ اگر وبا آئی ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس سے ان لوگوں سے عبرت حاصل کریں۔ آج دیکھیں، آج مفتی کو اگر ہوش آ جائے تو آج کم از کم یہ کلمہ دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ اسے بھی سنا کہا مدرسے بند کرنے کا، آگے سے مفتی نعیم صاحب بہت کچھ دلائل دیتے تھے، آج دیکھیں کیسے ICU میں پڑے ہیں، پتہ نہیں ان کی ابھی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے۔ اور وینٹیلیٹر میں بتا دوں پورے پاکستان میں تقریباً 150 وینٹیلیٹر بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام دیکھو کروڑوں میں ہے۔ کیا بنے گا یار؟ یہ کچھ تو یہ میں تمام دوستوں سے کہنے تاکہ یہ خوش کے ناخن نے پوری دنیا میں لوگ تو کرونا کی وجہ سے مار رہے ہیں، اموات ہزاروں میں جا رہی ہیں ان کی۔ اٹلی جو پاکستان سے تقریباً 150 سال آگے ان کی ترقی، ادھر اموات ہو رہی ہیں دن کی وہ 5 اتنے ہزاروں میں اموات ہو رہی ہیں، اور پاکستان کا کیا بنے گا؟ میں تو کہتا ہوں جو پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لوگوں کی ہلاکت ہو رہی ہے، اور پاکستان میں جہالت کی وجہ سے ہونی ہے۔ کچھ لوگ آج بھی درباروں پہ جا رہے ہیں، وہ پھوکوں والے بابے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس یار کوئی تعویذ حقوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ اپنی تعویذ بیچتے ہیں۔ کچھ یار خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ہے، دعائیں کریں یہ ٹال جائے، اور ان سارے جعلی علماؤں کے پاس جعلی پیروں سے چھٹکارا حاصل کریں، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔